الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر فیصل صاحب، آپ نے سوال بھیجا ہے رشمی اگروال صاحبہ کا۔ رشمی جی کا سوال ہے، سیف من سیوف اللہ۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رشمی جی سوال کرتی ہیں کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب رشمی جی کہتی ہیں کہ خالد بن ولید اچھے آدمی ہیں یا برے آدمی، یا برے آدمی ثابت ہوئے یا اچھے آدمی ثابت ہوئے۔ گزارش یہ ہے رشمی جی، جو حدیث آپ نے بھیجی ہے اسلام 360 سے، اس حدیث کے اندر واضح طور پر ساری بات موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 4339 نمبر کی روایت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، کہ جناب خالد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ تو یہ جناب حضرت خالد بن ولید کا مقام، رتبہ اور شان۔ خالد بن ولید کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی تھے۔ جناب خالد بن ولید کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اب جو حدیث آپ نے بھیجی ہے صحیح بخاری میں سے، اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی کے ساتھ کچھ بندے قتل ہو گئے۔ اور میرے تمام سننے والوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قتل نہ تو عمدن کیا نہ خطان کیا، یعنی یہ نہ قتل عمد تھا نہ قتل خطا تھا۔ یہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اجتہادی خطا تھی۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی ایک اجتہادی خطا تھی، اور مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو تب بھی مجتہد کو اس خطا کے اوپر بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس عمل پر کسی بھی قسم کی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ تو یہ جو قتل ہوئے یہ اجتہادی خطا تھے، کیونکہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اسلمنا۔ ان لوگوں نے اسلمنا کہنے کی بجائے کہہ دیا کہ ہم بے دین ہو گئے۔ تو ان کے ان الفاظ پر حضرت خالد بن ولید سے اجتہادی خطا ہوئی، اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس ان قیدیوں میں سے، اس قبیلے کے قیدیوں میں سے جو بھی ہے اسے قتل کر دو۔ اور اس حدیث کے اندر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ پہنچے اور یہ معاملہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا گیا، تو جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خالد بن ولید کے اس عمل سے اعلان برات فرمایا۔ یہ ہے حدیث۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ برے آدمی یا اچھے آدمی؟ تو جواب ہے کہ وہ اچھے آدمی تھے، اور اس قدر اچھے آدمی تھے کہ سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اللہ جسے غالباً ہندو لوگ ایشور کے نام سے پکارتے ہیں، تو خالد بن ولید اگر ایشور اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
تو خالد بن ولید ایشور کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے. اب اللہ اچھا تو اللہ کی تلوار بھی اچھی. یا تو کوئی اتنی جرت کرے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا ایشور کو برا کہے، نعوذ باللہ من ذالک. جب ہر شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا ہے اور ایشور اچھا ہے، تو اللہ اچھا تو اللہ کی تلوار بری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب یہ کہاں پر ہے کہ جناب خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے حدیث کا سکین میں نے لگا دیا ہے. یہاں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو جب اللہ اچھا ہے تو اللہ کی تلوار بھی اچھی ہے. اللہ برا نہیں تو اللہ کی تلوار بھی بری نہیں. دوسری بات یہ ہے رشمی جی کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معاملہ، یہ عمل غلطی کے ساتھ ہوا، یہ عمل نادانستگی کے ساتھ ہوا، یہ عمل انہوں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا. اور جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر غلطی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو کام کسی کے سے غلطی کے ساتھ ہو جائے، اسلام میں غلطی کے ساتھ کیے گئے عمل پر وہ سزا نہیں ہے جو عمدن جان بوجھ کر کے قتل کیے جانے کی صورت میں سزا ہوگی. اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے سامنے یہ بات سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کے اندر یہ بات موجود ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات اچھی طرح سمجھا دی. ایک ہے قتل عمد اور ایک ہے قتل خطا. تو جو قتل خطا ہے یعنی غلطی کے ساتھ آپ کسی کا مرڈر کر دیں، اس کی سزا اور ہے، اور جو قتل عمد ہے اس کی سزا کوئی اور ہے. سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں سورت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 92 ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ الی آخر الآیہ. یہاں دو باتیں کہی گئیں. کسی ایماندار بندے کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی ایماندار کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، ہاں جی، مگر یہ کہ غلطی سے. تو غلطی کے ساتھ قتل کرنا اور خطاً قتل کرنا، ان دونوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. خالد بن ولید سے یہ قتل جو ہے وہ خطاً ہوا، غلطی کے ساتھ یہ قتل ہوا، جان بوجھ کر نہیں کیا. اور غلطی جو ہے وہ اس کی سزا وہ نہیں جو عمدن قتل کرنے میں سزا ہو. اب اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فقط اتنی بات کہی ہے کہ یا اللہ میں اس عمل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا. اور 2 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی. اب پیارے نبی علیہ السلام نے خالد کو برا نہیں کہا، بلکہ پیارے نبی کا فرمان موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ خالد اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ دیکھیں حدیث. اب جیسے آپ نے صحیح بخاری میں سے 4000 ہاں جی 4339 نمبر کی یہ روایت لی، تو لو یہ بھی دیکھ لیں ہاں جی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ اچھا تو اللہ کی تلوار بھی اچھی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ خالد کو قتل کرنے کی عادت اور قتل کی عادت پڑی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں فالتو کی باتیں ہیں. ہاں جی، جنگ کے اندر، جہاد کے اندر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اور اسلام نے باقاعدہ قتل عمد اور قتل خطا کی علیحدہ سزا تجویز کر رکھی ہے.